الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلواء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 4 فروری 1999 ہم یہاں جھنگی دائم ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. عنوان اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے. عمر نوح چاہیے اور پھر جبرائیل امین کی زبان چاہیے اور ابو بکر و علی کا دل چاہیے اس کو سننے اور بیان کرنے کے لیے. بلا تمہید دوستوں کی تو آپ سنتے رہتے ہیں. آج میں اغیار میں سے ایک غیر کا تأثر سناتا ہوں.
ہم تو ہوئے ان کی خاک پا کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے ذروں سے بھی حقیر تر. آج میں بتاؤں آپ کو کہ اغیار میں سے غیروں نے اس محسن کو کس نظر سے دیکھا ہے. بیروت کے ایک کرسچن اخبار نویس نے، ایڈیٹر نے پورے عالم کے جرنلسٹوں کو، دانشوروں کو، اسکالرز کو دعوت دی تھی کہ تم کسی ایسے کردار پر قلم اٹھاؤ، کسی ایسی شخصیت پر مضمون لکھو کہ جس کا احترام کرنے پر پوری انسانیت مجبور ہو جائے. مضامین آنا شروع ہوئے. لکھنے والوں نے اپنی اپنی پسند کے کردار کو موضوع بنایا. کسی نے سیدنا عیسیٰ کے زہد پہ قلم اٹھایا، کسی نے سیدنا موسیٰ کی جلالت پہ قلم اٹھایا، کسی نے سیدنا داؤد کے لحن کو قلم بند کیا، پھر کسی نے نوشیروان کے عدل کو موضوع بنایا، کسی اسکالر نے ابو علی سینا کی حکمت اور لقمان کی دانائی پہ قلم اٹھایا، کسی جرنلسٹ نے ابراہم لنکن، جارج واشنگٹن، کارل مارکس اور ماؤ زی تونگ کی شخصیت پر قلم اٹھایا، کسی نے رستم و سہراب کی قوت کو موضوع بنایا، کسی نے، لکھنے والوں نے ہلاکو کی بھی تعریف لکھ ڈالی، کسی نے اسکندر کی فتوحات پہ مضمون لکھا، اور ایک لکھنے والے نے عبداللہ کے یتیم کی شخصیت پہ بھی لکھا. مضامین جمع ہوئے. اس نے تمام مضامین کو مطالعہ کیا، جائزہ لیا، پھر اپنی طرف سے جو اس نے فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھا. عیسائی ہونے کے باوجود اس نے کہا میرے سامنے ڈھیر ہے مضامین کا اور ہجوم ہے شخصیات کا، میں مضامین کے اس ڈھیر اور شخصیات کے ہجوم کو دیکھتا ہوں، مجھے جس میں جو خوبی نظر آتی ہے وہ وقتی اور علاقائی ہے.
محدود ہے، کسی خاص علاقہ کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے. لیکن میرے سامنے ایک شخصیت اور اس کا کردار پڑا ہوا ہے. میں کرسچن ہونے کے باوجود اپنے ضمیر کے تقاضے کے آگے یہ سچ ماننے پر مجبور ہوں کہ پوری انسانیت جس کردار کا اور جس نام کا احترام کرنے پر مجبور نظر آتی ہے وہ محمد عربی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. پھر اس نے فار ایگزامپل رحمت عالم کی سیرت کا ایک پرتو، رحمت عالم کے کردار کی ایک جھلک اپنے میگزین میں لکھ ڈالی. وہ کہتا ہے کہ بائبل نے بھی یہی کہا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب بادشاہ لوگ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو آبادیاں کھنڈرات ویران، بہنوں کے دوپٹے اڑتے ہیں، بیٹیوں کی چادریں اترتی ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، ضعیفوں کی کمر جھکتی ہے، جوانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں اور معصوموں کی چیخیں زفرش تا عرش پہنچتی ہیں. کذالک یفعلون سیدنا سلیمان علی قائدنا علیہ تسلیم کا مکتوب جب بلقیس کو ملا، وہ پرندہ لایا، ہدہد، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ تحریر، یہ مکتوب اللہ کے نبی سلیمان کی طرف سے قوم سبا کی ملکہ کے نام ہے اور اس کے نام سے شروع ہے جو رحمان الرحیم ہے. ترغیب دیتا ہوں کہ اللہ کی بات مان لو اور بندگی اختیار کر لو، فرعونیت چھوڑ دو. واتونی مسلمین، بندگی اختیار کر لو، فرعونیت چھوڑ دو. اس نے اپنے مشیروں وزیروں کو جمع کیا، پوچھا کیا کریں، بڑی خطرناک تحریر آئی ہے، میرا تخت خطرے میں ہے، تمہاری وزارتیں خطرے میں، اور یہ جو مشیر وزیر قسم کی جنس ہوتی ہے ان کے نزدیک دنیا بھی وزارت ہے، آخرت بھی وزارت ہے. کوئی لولی لنگڑی پٹی ہوئی وزارت ملے صحیح، کار کے آگے جھنڈا لہرانا تھا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کیا کریں؟ تو مشیروں وزیروں نے نمبر بنائے، نحن علو قوہ و علو بأس شدید، ہم کوئی کمزور ہیں، قدم بڑھاؤ ملکہ جی، ہم تمہارے ساتھ.
قدم بڑھاؤ محترمہ، ہم تمہارے ساتھ۔ یہ بیچارے کرائے کے جو نعرہ باز ہوتے ہیں نا، کرائے یہ ایسے ہی نمبر بنایا کرتے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے مشرکہ تو تھی، مشرکہ تو تھی بلقیس، لیکن انسان اپنے خوشامدی وزیروں مشوروں کی بات میں گمراہ نہیں ہوئی، اس نے تبصرہ کیا، اس تبصرے کو قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا۔ کوئی حکمت ہوگی جبھی تو، کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک مشرکہ کی بات قرآن کیوں رکھے اپنے دامن میں؟ اٹھا کے پھینک کیوں نہیں دیا اسے؟ اس میں کوئی میسج ہے نا، اس میں ہمارے لیے کوئی میسج ہے، اس لیے قرآن نے اسے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ہاں کیا ہے وہ نحن اولو قوة، نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک، ہم ہیں تو بڑے مضبوط ہیں، تو ہم بڑے مستحکم، مگر جو آپ پسند فرمائے فیصلہ تو آپ کہیں گی، حکم تو آپ کا چلے گا۔ اس نے کہا پھر میرا فیصلہ سنو، ان الملوک اذا دخلوا قریہ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ تم مجھے اشتعال دلاتے ہو، تم مجھے بھڑکاتے ہو، نمک حرام ہو، میں نے اس لیے تمہیں پال رکھا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریہ، یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، جب دو مملکتیں ٹکراتی ہیں، جب بادشاہوں کی ٹکر ہوتی ہے نا، تو افسدوها، فساد کے شعلے بھڑکتے ہیں، آگ ہے آگ۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ تصادم اور ٹکراؤ عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، ناموروں کو رسوا بنا دیتے ہیں۔ ظالموں، تم مجھے ہلاکتوں کی ترغیب دیتے ہو، بربادیوں کی ترغیب دیتے ہو، نہیں مانوں گی تمہاری بات، نہیں مانوں گی تمہاری بات۔ انی مرسلۃ بہدیہ، ایک اور حربہ، ایک اور حربہ، یہ جس کا خط آیا ہے نا، یہ بھی حکمران ہے، بیچاری کو نہیں معلوم تھا یہ کس قسم کا حکمران ہے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ اپنے آئینے میں دوسرے کی تصویر دیکھتا ہے۔ صبح سویرے ایک آدمی تہجد کے لیے جا رہا ہے، گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف تہجد پڑھنے کے لیے، اور ایک مہربان کارروائی کے لیے، چوری کے لیے نمازی سوچتا ہے میں دیر سے جا رہا ہوں، یہ فارغ ہو کے آ رہا ہے، نوافل پڑھ کے آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور چور سوچتا ہے مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا، بابا بڑا خوش معلوم ہوتا ہے، کوئی موٹا مال لے کے آ رہا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ شریف کمینے پہ بھی حسن ظن رکھتا ہے، اور کمینہ تو کسی کو شریف مانتا ہی نہیں۔
شریف کمینے پہ بھی حسن ظن رکھتا ہے، اور کمینہ کبھی کسی کو شریف نہیں مانتا۔ اس نے اپنے آئینے میں سلیمان کی تصویر کو پرکھنا چاہا، بھولی، خط لکھا، کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری بے پناہ دولت ہے، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے کیا دو گے؟ میں جس سے لینے کا عادی ہوں اسی سے لیتا ہوں۔ تمہاری منزل دنیا ہے اور میری منزل آخرت ہے۔ ہاں پہلے تو ترجمہ کیا تھا یہ بندگی اختیار کر، ہوں اپنی زبان بندے دی تھی بن کے آ جا، آئی بندے دی تھی بن کے آ جا۔ تو اس نے لکھا حکمران اور بادشاہ لوگ جب مفتوحہ شہروں اور علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سری نگر میں کیا ہو رہا ہے؟ بارامولہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کابل میں کیا ہوا؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ افسدوہا 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 افسدوہا۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، لیکن اس نے لکھا مجھے بس ایک فاتح نظر آتا ہے، ایک فاتح نظر آتا ہے جسے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا، پھر اس نے اتنا معاف کیا کہ کسی نے معاف نہیں کیا۔ جسے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جب انسان دکھی ہوگا نا، وہ میرے دکھوں کو یاد کر کے اپنے دکھ بھول جائے گا، میرے دکھ تعزیت کریں گے انسانیت کی۔ میں سوچتا تھا بے شک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سوا ہوئے۔ آج میں آپ کو دل کی بات بتاؤں گا مولانا، میں ابھی انتظار میں تھا، تجسس میں تھا، وہ غم وہ دکھ جو پوری انسانیت کی تعزیت کریں گے وہ کون سے؟ جب کربلا کو پڑھا تو پھر سمجھ میں آیا، کسی کی اولاد پہ یہ گزری ہے جو محمد عربی کی اولاد پہ گزری۔ تو فرمایا اس نے لکھا میں نے فتح کی ترنگ میں اور برتری کے نشہ میں دیکھا ہے لوگوں کو مفتوحہ شہروں بستیوں اور آبادیوں میں داخل ہوتا ہوا، آمنہ کے لال کو بھی دیکھا ہے اس شہر میں داخل ہوتا ہوا جس شہر کے باشندوں نے 2 سال پہلے داخل نہیں ہونے دیا تھا، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیا تھا، اس شہر میں نے دیکھا ہے آمنہ کے لال۔ 2 سال پہلے صرف 1400-1500 ساتھی تھے، آج 10,000 سلیکٹڈ کریکٹر منتخب افراد تھے، ایسے کہ ان میں سے کا ہر ایک روح الامین سے بھی بلند، ان میں سے کا ہر ایک روح الامین سے بھی بلند 10,000 قدسیوں کے لشکر میں عبداللہ کا یتیم فاتح بن کے آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ حدیث کے اوراق میں رحمت عالم کا نقشہ چمک رہا ہے،
سر اٹھا ہوا نہیں تھا، فرتے تشکر میں جھکا ہوا. آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام زادہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت زید کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید آپ کے ساتھ آپ کی اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا. آج کے دن میرے آقا کی اونٹنی پر علی بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، عمر بھی نہیں، آج ابو بکر بھی نہیں، حسن و حسین بھی نہیں. آج رحمت عالم کی اونٹنی پر ایک غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. یہ رحمت عالم کی سیرت کا خاموش مگر پرجوش میسج ہے کہ محمد انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا، غلامی کی پستی میں الجھے ہوئے عناصر کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے. تو بچہ تھا اسامہ، مسرت میں ذرا اچھلتا ہے، مسرت میں اچھلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. نہ بیٹا، میرا دین دین فطرت، دین جذبات نہیں. امانت ہے میری باتیں، میرا اللہ گواہ ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو جوڑنے آیا، خدا کی قسم دکانداری کے لیے آپ کو توڑنے نہیں آیا، مارکیٹنگ کے لیے میں آپ کو توڑنے نہیں آیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم کے نام لیوا ایک ہو جائے، بنیادیں مرصوص بن جائے. اگر کفر متحد ہے تو محمد کے غلام کیوں متحد نہ ہوں؟ آپ بھی اسی نقطۂ نظر سے میری گفتگو کو سنیے گا. اسلام دین فطرت ہے، دین جذبات نہیں ہے. جذبات ہیں، اسلام میں بھی جذبات ہیں، لیکن وحی کے تابع ہیں. وہ جذبات میرے ہیں، اور جو وحی کے خلاف ہے وہ جذبات اسلام کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. علیک یا اسامہ، علیک یا ابنی، علیک السکینہ، السکینہ. نہیں اسامہ، میرا دین دین فطرت ہے. یہاں خوشی میں ناچنا حرام ہے اور غم میں ماتم کرنا حرام ہے. یہ دونوں اسلام سے پہلے تھے کہ انسان خوشی میں رقص کرتا تھا، جشن مناتا تھا اور مصیبت میں سر پیٹتا تھا. بس جب دین آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی. اب خوشی ملے تو شکر کرو، غم آئے تو صبر. جشن اور ماتم یہ دونوں میری لغت کے جملے نہیں ہیں، ان کا اسلام کی ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں. جشن اور ماتم ویسے بھی عربی نہیں ہے، فارسی ہے. چوری پکڑی گئی کہ نہیں؟ چوری پکڑی گئی کہ نہیں؟ تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے سکینہ، صبر اور وقار کی ترغیب دی. وقار کی ترغیب دی. پھر ایک آواز آئی، سید الانصار، سید الانصار حضرت سعد کی آواز آئی. اس نے مکہ کے خاموش در و دیوار پہ نظر دوڑائی، فاتحانہ نظر دوڑائی اور قرآن کی یہ آیت مکہ کی فضاؤں میں نشر کی. وَمَا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. او مکہ والو، یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے تمہیں؟ کل تمہاری تلوار تھی اور ہمارا گلا تھا. آج ہماری تلوار ہے، تمہارا گلا ہوگا. آج ہم بلال کی آہوں کا بھی حساب چکائیں گے، سمیہ کی طرف کا بھی حساب چکائیں گے.
ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ رحمت عالم کی سماعت تک اپنے سعد کی بات پہنچی، بلایا، فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں حاملین کفر کو ڈسکریج کر رہا ہوں، ان کے حوصلے پست کر رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سعد، اگرچہ تم نے پرانی آیت کوڈ کی ہے لیکن تیرے لہجے میں انتقام کی بو آئی ہے، میری رحمت کو تکلیف پہنچی۔ جب انہوں نے شعب بنو ہاشم میں آپ کو نظر بند کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ان کی جفا یاد رکھی ہے تو میری وفا کو بھی نہ بھولو نا، یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، یہ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی، یہ بھی نہیں بدلے۔ بچھو اس میں پانی میں نا چاہ رہا تھا، ڈوبتا ابھرتا ڈوبتا ابھرتا، ایک شخص اس کو پکڑنا چاہتا تھا، جو ہی پکڑنا چاہتا وہ ڈس دیتا، اور وہ کچھ دیر ملتا، ساتھ ساتھ چلتا، پھر پکڑتا، وہ پھر ڈستا، پھر ملتا، ساتھ ساتھ چلتا، پھر پکڑتا، وہ پھر ڈس دیتا۔ دیکھنے والوں نے کہا عجیب آدمی ہو، وہ ڈستا چلا جا رہا ہے، ڈستا چلا جا رہا ہے، تم پھر بھی پکڑ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ اس کو اپنی برائی اتنی عزیز ہے تو میں اپنی خیر کو کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا ساتھ یہ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب یہ میری راہوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، ان کے چھوکرے میری ہوٹنگ کے لیے نعرہ بازی کیا کرتے تھے، اور ان کی بوڑھیاں کوڑے کے برتن لے کر اپنی اپنی چھتوں پر میرا انتظار کرتی کہ وہ گلی سے گزرے تو ہم پھینکیں، ہاں، اور میں یہ ساری چوٹیں سہ لیتا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کانٹے، میرے احساس پر غلیظ ناروں کی چوٹ، اور میرے سر پہ کوڑا، یہ ساری ضربیں سہ کر بیت اللہ میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ ساتھ یاد نہیں ہے غلاف کعبہ کو تھام کر میں اپنے داتا سے کہا کرتا تھا میرے اللہ، میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، میں تجھ سے تیرا کرم مانگنے کے لیے کھڑا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی میں ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر بھی بیٹھوں تو اے اللہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کر۔ علی کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرچم تم لے لو، پرچم تم لے لو اور جاؤ میری طرف سے مکہ والوں سے کہو، یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکراؤ اور تصادم کا دن ہے، تم جاؤ اور میری طرف سے کہو الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج ابر کرم کے برسنے کا دن ہے۔ اور میں ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گئے، رنگے ہاتھ، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج ہم تو تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے، ہم تو تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے،
ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں اور اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے. نہ میں انتقام لیتا ہوں نہ میرا رب انتقام لے تم سے. ہاں لے لو پرچم ہاتھ میں لے لو میرے پیارے علی، اور جاؤ مکہ والوں سے کہو باہر آؤ نا. تم نے دروازے بند کر لیے ہیں ڈر کے مارے. ہاں گھروں میں گھس گئے ہو ڈر کے مارے. کھول دو دروازے، کھول دو. آج عبداللہ کا یتیم بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے. برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، آباد کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھو تو کون آیا ہے، باہر تو آؤ نا. یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن. اس دن رحمت عالم نے سیاہ پگڑی باندھی تھی فتح مکہ کے دن. اس سے پہلے ہمیشہ سفید پگڑی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب سر فرمائی ہے. سفید، آج کے دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی. بس سنت یہی دو رنگ ہیں پگڑی کے، باقی سب سیاست، باقی سب سیاست. یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی. منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم. اللہ اللہ چه جمال است بدی بلاجبی. چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. یہاں بخل نہ کرنا، ہاں نہ سردی کو بہانہ بنانا اور نہ مہنگائی کو بہانہ بنانا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا. ڈرتے کیوں ہو؟ گھروں میں کیوں چھپ گئے ہو؟ باہر نکلو نا. آج تو اگر ابو جہل کا بیٹا بھی تسلیم و رضا کے راستے پہ آ جائے تو محمد اسے بھی معاف کرنے کا ظرف لائے ہیں. ہم بوڑھوں کی کمر جھکانے نہیں آئے، ہم جوانوں کی لاشوں کے انبار لگانے نہیں آئے، ہم بچوں کو یتیم بنانے نہیں آئے. ہم تو یتیموں کے وارث ہیں. ہم آگ لگانے نہیں آئے، آگ بجھانے آئے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادریں اتارنے نہیں آئے، اترتی ہوئی چادروں کو سنبھالنے آئے ہیں.
بٹوہاریوں، رحمت عالم کے انقلاب نے دختر انسانیت کے سر سے چادر اتاری یا سنبھالی؟ سوچ کر رحمت عالم کے انقلاب نے دختر انسانیت کے سر سے چادر اتاری یا سنبھالی؟ تو میری بیٹیوں سے بھی کہہ دو، محمد نے تو اتری ہوئی چادر تمہارے سر پہ رکھی، اب تم نے وہ چادر کہاں گنوا دی؟ یہ کون آئی ہے؟ آنے دو، راستہ بنا دو۔ حضور آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہاں کسی کے آنے کی گنجائش ہے؟ حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی۔ ہاں یہ تو سر برہنہ بھی ہے، اس کے تھر سے تو چادر بھی اتری ہوئی ہے۔ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، جنگی قیدی ہے نا، مقابلہ کیا، میدان میں ڈٹی رہی اپنے موقف پر، اس لیے جنگی قیدی ہے نا۔ تو رحمت عالم نے اپنی چادر اپنے غلام کو دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس کے سر پہ میری چادر ڈال دو۔ شاید ہمیں تو اتنا عرفان نہیں، شاید ہمیں تو اتنی پہچان نہیں، لیکن اصحاب رسول کو خوب معلوم تھا کہ اس چادر کی کیا قیمت ہے، اس چادر کی کیا قیمت ہے۔ وہ ایک قبیلہ ہے، بنو سلیم کہتے ہیں اسے، بنو سلیم اسی قبیلے میں، نجد کے علاقے میں ہے، اسی قبیلے کے آدم خوروں نے بیر معونہ پر رحمت عالم کے 70 قاریوں کو شہید کیا تھا۔ وہ شہدائے بیر معونہ اسی قبیلے کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ تو اس قبیلے کا ایک بوڑھا، 70-80 سالہ بوڑھا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام قبول کرتا ہوں، کیا میری ڈگری بن جائے گی؟ فرمایا کیوں نہیں بنے گی، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی جائیداد چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، پورے قبیلے میں درویش آدمی ہوں، بس ایک دل تھا، آج آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ دیکھیے میرے سر پہ تو پگڑی بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اس بوڑھے کے سر پہ رکھا، پگڑی مل گئی۔ اسی سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول میں ایک اونٹ ہدیہ کرتا ہوں اسے، اونٹ مل گیا۔ اب کہنے لگا 3 دن سے بھوکا بھی ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو رحمت عالم خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ادھر بھی 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اس کا ہاتھ پکڑ لو، لے جاؤ مدینہ میں، گلی کوچوں میں لے جاؤ اور کہو یہ ضیف رسول ہے، کھانا کھلائے کوئی سے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے، حضرت ضیف رسول اللہ، حضرت ضیف رسول اللہ کو کھانا کھلائے کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا۔ سلمان یہاں ذرا زیادہ دیر کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چادر باہر آئی، ایک چادر باہر آئی اور سیدہ فاطمہ نے فرمایا یہاں بھی فاقے ہیں، حسنین بھوکے سو گئے، یہ میری چادر مدینہ کا ایک یہودی دکاندار ہے شمعون، اس کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو یہ چادر لے لو اور اس کے عوض جتنا آٹا بنتا ہے وہ دے دو، تو آٹا لاؤ میں روٹی بنا دی۔ سلمان وہ چادر لے کر اس یہودی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو اور اس کے عوض جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو۔ تھی تو وہ چادر، لیکن پتہ نہیں اس میں کتنی فصاحت، بظاہر تو وہ خاموش تھی لیکن پتہ نہیں کتنی پرجوش۔ تو یہودی کہنے لگا یہ کس کی چادر ہے؟ سلمان نے کہا تمہیں کیا؟
نا میں پوچھوں گا کس کی چادر ہے بتاؤ. تقدیر یہ اقبال نے کہا نا، اقبال نے کہا، فرمایا مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشراف اسوائے کامل بطول. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بڑی سمجھ آ رہی ہے. تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول. یہ بطول سیدہ فاطمہ کا لقب ہے. وہ جو ہے نا بتبتل الیہ تبتیلا، یہ بطول وہیں سے آیا ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں لغت میں ترجمہ دیکھنا ہو تو ڈکشنری کھول لو، مجھ سے پوچھنا ہو تو میرے وجدان میں ترجمہ یہ ہے بطول اس کو کہتے ہیں جس کی تردامنی پر جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے بھی وضو کرنا فخر سمجھیں، اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول، مادر اشراف اسوائے کامل بطول، ماں کے اسوا و کردار کی تصویر ہے فاطمہ بطول. بہر محتاج دلش، بہر محتاج دلش آگونا سوخ، با یہود چادر خدرا فروخ. ایک سوالی کے لیے، محتاج کے لیے، جس کے باطن میں اتنا درد ہوا، دل اتنا دکھا کہ اپنی چادریں عفت یہودی کے ہاتھوں میں بیچ ڈالی. ادب پر اردائے، ادب پر اردائے صبر و رضا، ادب پر اردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں واللب قرآن سرا. جس نے ادب کے سلیقے محمد عربی کی گود میں سیکھے، ہاتھ چکی چلاتے رہے لیکن زبان سے قرآن نہیں چھوٹا. ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کویرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. یہی تو ادائیں تھی نا، یہی تو ادائیں تھی جس کے ماحول میں حسین بنا. ماں کو بچپن میں قرآن پڑھتے دیکھا تو عہد کیا ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا لخت جگر گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا. تو خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا میری چادر لے جاؤ، اس کے سر پہ ڈال. عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی چادر جس پہ عصمت کی مہریں عرش بری سے لگائی گئی، میں یہ چادر مشرکہ کے سر پہ ڈالوں؟ فرمایا ہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی ہے، مشرکہ ہے، دشمن کی بیٹی ہے جانتا ہوں، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو. جس طرح میں اپنی بیٹی کے سر سے چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرتا، اپنے دشمن کی بیٹی کے سر سے بھی چادر اترے گی تو میری چادر اس کا سر ڈھانپنے کے لیے جائے گی. اور رحمت عالم کی چادر گئی. اب راول پنڈی کے دوستوں، چکبیلی والوں، یہ فیصلہ آپ فرمائیے اپنے ضمیر کی روشنی میں.
جس سر پہ رحمت عالم کی چادر پہنچ جائے کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس سر پہ رحمت عالم کی چادر پہنچ جائے پھر اس سر میں شرک و کفر کے جراثیم کیسے رہیں؟ چادر گئی تو کفر کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم کی بیٹی ہو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول. سخی تھا، میں تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا. میں نے سنا ہے وہ انسانوں کے لیے ہمدرد تھا، وہ انسانوں کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا تھا، لوگوں کے دکھ شیئر کرتا تھا، اپنی خوشیاں دکھی انسانوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. آج میں تیرے باپ کی نیک نامی کو دیکھ کر تجھے آزاد کرتا ہوں. حاتم تائی کی بیٹی بھی تو حاتم تائی کی بیٹی تھی. کہنے لگی اللہ کے رسول جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو پھر اکیلے آزادی کیوں قبول کروں؟ یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، انہیں بھی آزادی ملے، ورنہ جہاں یہ رہیں گی میں وہیں رہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ اپنے باپ کی سچی اولاد ہو، تجھے تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے، اور ان سب کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو. تو قبیلہ طے کی وہ ساری عورتیں جن کو تلوار نہ جیت سکی تھی رحمت عالم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے تو اب نار جہنم سے بھی آزاد کر دیجیے. یہ ہے میرا محسن جو پوری انسانیت کا سرمایہ ہے. یہ ہے میرا محسن جو پوری انسانیت کا سرمایہ ہے. اس نے لکھا انسانیت اس نام کا احترام کرنے پر مجبور ہے. میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہوگا آپ کو، کندے مقرر صحیح جن دوستوں کو پہلے بتایا وہ پھر سنیں. امریکہ کی ایک ریاست میں پاناما میں عیسائی پادریوں نے ہمیں دعوت دی کہ آئیں ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں ہم تمہارے چرچ میں آئیں گے. ہم چلے گئے تو آمنے سامنے نشستیں بنی، ادھر وہ ادھر ہم. ان کا جو چیف پریسٹ تھا بڑا پادری تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے ہولی بک میں قرآن میں ہمارے حضرت عیسیٰ کا کیا تعارف کرایا گیا؟ آپ کا قرآن ہمارے عیسیٰ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ میں نے کراس کوشچن کیا. بتاتا ہوں، پہلے پلیز آپ بتائیے کہ آپ کی بائبل میں میرے آقا کا کیا مقام بیان کیا گیا ہے؟ اس پر وہ چپ ہو گئے اور چپ ہونے کے بعد کہنے لگا سوری بائبل خاموش ہے، محمد عربی کے متعلق بائبل کچھ نہیں کہتی. میں نے کہا کہتی تو بہت کچھ تھی، تم نے گلا گھونٹ دیا بیچاری کا. کہتی بہت کچھ تھی، وہ سب کچھ تم نے نکال دیا نا. یہ تمہارا ظرف ہے، یہ تمہارا ظرف ہے. ہاں کہ تم نے وہ تمام جملے جو رحمت عالم کی شان میں تھے وہ نکال دیے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے یہ قرآن میں تو ہے ہی، بائبل میں بھی تھی کہ انی وہ کیا ہے جی، ہاں انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. یہ قرآن میں ہے، بائبل میں بھی تھا، لیکن تم نے نکال دیا. کہ لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد اللہ کا ایک رسول آئے گا، اللہ کا آخری رسول آئے گا. وہ آخر میں آئے گا، سب کا امام ہوگا. آخر میں آئے گا، سب کا امام ہوگا، وہ خلاصہ کائنات ہوگا. اسی کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اسی کے لیے
لیے یہ محفل سجائی گئی. باقی سب اللہ کے نبی، باقی سب اللہ کے رسول، اور وہ اللہ کا رسول تو ہے ہی، اللہ کا محبوب بھی ہے. اس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. یہ بائبل میں بھی تھا، نکال دیا. لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کا ظرف یہ ہے 1400 سال سے 1400 سال سے یہودیوں کی طرف سے سیدہ مریم و عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم پر لگائے جانے والے الزامات کا دفاع کر رہا ہے قرآن کریم. وکیل صفائی ہے، میں نے کہا وکیل صفائی ہے قرآن، حضرت عیسیٰ کا بھی اور سیدہ مریم کا بھی. ایک صورت ہے پورے قرآن میں جو کسی عورت کے نام پہ ہے. اگر اللہ آپ سے پوچھتا کہ کس کے نام پہ کروں، اگر اللہ آپ سے پوچھتا کہ میں ایک صورت کو عورت کے نام سے موسوم کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہو، سورہ عائشہ صدیقہ ہو، سورہ زینب ہو، سورہ فاطمہ زہرا ہو، یہی کہتے نا ہم کو. شکر ہے اللہ نے پوچھا ہی نہیں. اس نے اپنی مرضی پہ جو پسند فرمایا وہ ہے سورہ مریم. سورہ ایک سورت ہے پورے قرآن کریم میں بس، اور وہ سورہ مریم ہے. رب العالمین نے فرمایا وذکر فی الکتاب مریم. یہ وذکر جو ہے نا، وذکر یہ مانوی اعتبار سے وذکرو ہے، سب کے لیے سب. آؤ قرآن کریم کے بے داغ آئینہ میں مریم کے کردار کا مطالعہ کرو نا. وذکر فی الکتاب مریم. یہ سورہ مریم شروع نہیں ہو رہی، ایک رکوع کے بعد ہے یہ بات. شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ تو مقطعات ہیں نا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. مریم کے تذکرے سے پہلے اللہ نے زکریا کی کہانی سنائی، اس لیے کہ مریم کے کردار میں اور مریم کے تذکرے میں کچھ پہلو اب نارمل آنے والے تھے. خرق عادات میں سے غیر معمولی مرحلے آنے والے تھے. ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے رب العالمین نے زکریا کی کہانی پہلے بیان کر دی. اور یہ زکریا جو ہے یہ سیدہ مریم کے انکل ہیں، خالو ہیں اور کفیل بھی ہیں. وکفلہا زکریا. ہیکل میں سیدہ مریم کا کھانا بھی لاتے تھے، لک آفٹر کرتے تھے، سنبھالتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کبھی دیر سے آئے تو دیکھا سیدہ مریم کے پاس سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں، سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا انا لک ھذا، بیٹی کہاں سے آئی ہے؟ وہ مریم تھی. مریم ہوں نا آج کل دی کوئی شرک دی بیمار ہو آخری سائیں تاری مہربانی ہے حضور. وہ مریم سی. فرمایا انا لک ھذا. مریم نے فرمایا بیٹی مگر موسم ونٹر سردیاں ہیں اور پھل سمر کا ہے، گرمیوں کا ہے، موسم نہیں ہے. سیدہ مریم نے اور عرض کیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ موسموں کا پابند نہیں، موسم اس کے پابند ہیں. جب کرم کرنے پہ آ جائے تو موسم کو بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا.
قرآن کہتا ہے ہنالک دعا، ہنالک ایک آرزو، ایک تمنا سیدنا زکریا کے وجدان کی گہرائیوں میں سوئی ہوئی تھی، اور وہ تمنا تھی نیک اولاد کی، نیک اولاد۔ ہاں اللہ اولاد نیک عطا فرمائے۔ سوچ کے مانگا کرو، سوچ کے مانگا کرو اللہ سے، ورنہ اولاد جب دشمنی پہ آ جائے تو ان سے بڑا دشمن کوئی۔ ہاں نیک، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ذرا کھوپڑی ٹھکانے رکھ کے رب کو منگیا کرو۔ کدے 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 اولاد گناہ دی سزا بن کے بھی آ جاتی۔ ہنالک ایک ستی ہوئی آرزو، ایک خفتہ تمنا نے کروٹ لی۔ آرزو تو تھی کہ نیک اولاد مل جائے، صالح اولاد مل جائے جو میرے فکر کی وارث بنے، میری جائیداد کی نہیں، میرے فکر کی وارث بنے، لیکن زبان پہ نہیں لائے، کبھی زبان پہ نہیں لائے، اس لیے کہ میں نے جس سے کھانا ہے وہ زبان سے زیادہ دل کی باتیں سمجھنے والا ہے۔ کسی دنیا والے سے کہنا ہو تو چیخ کے کہو، چیخ کے کہو دنیا والے سے، او یا فلانے۔ جب اللہ نال گل کرنی ہے، باقی سارے نال گل کرن واسطے زبان کھولنی پیندی ہے، سر اٹھانا پیندا، صرف وہی ذات ہے جہدے نال گل کرن واسطے سر نیواں کرنا، زبان بند رکھنی تھی۔ ہاں باقی سب گفتگو سمجھتے ہیں، وہ سکوت سمجھتا ہے۔ باقی سب گفتگو کو سمجھتے ہیں، وہ سکوت کو سمجھتا ہے۔ ہنالک ستی ہوئی ایک تمنا میں پھڑک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ پاکیزہ پتر دینا جڑا تیری توحید بیان کرے تے میرے فکر نو سنبھال کے رکھے، میرے موقف دا امین بنے۔ الہ العالمین اج تک اے آرزو زبان تے نہیں آئی، پر اج آ گئی ہے۔ جے مریم نو اس موسم وچ اے پھل دے سکنا ہے تے اپنے ضعیف زکریا نو بھی پتر عطا فرما۔ نہیں کراں گا چپ جب تک جواب نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے آج روح الامین کو بھیجا، فرمایا اکیلا نہ جاؤ، ڈیلیگیشن لے کے جاؤ۔ قاری صاحب، میرے قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھیا، یہ کہتے ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن۔ میں پوچھا بھی کیوں آخ دیو، کہتے میں انگریزی کی مٹی پلید کرنے واسطے آخ دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، رب العالمین نے فرمایا اج کلا نہ جا، اج پورا لشکر لے کے جا، عرش نشیناں دا، فرشتیاں دا لشکر لے کے جا۔ میرے زکریا نے ہاتھ اٹھا لے تے دل دی گل زبان تے لے آیا۔ ہن میرے پیار دا تقاضا ہے اے دعا ختم نہ ہوئے کہ میرے ولوں جواب پہلے پہنچ جائے۔ فنادته الملائکہ، فنادته الملائکہ، جمع ملائکہ ہے نا، جمع ہے نا، فنادته الملائکہ، فرشتیاں نے پکاریا، وہو قائم یصلی فی المحراب، تے اجے تک زکریا دیاں دعاواں جاری نے، التجاواں جاری نے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ،
مبارک ہوے زکریا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی، پتر آ رہی، او دے نام رکھن دے تکلف دی بھی ضرورت نہیں، رب نے او دا نام بھی آپ رکھ چھوڑیا ہے، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، ایڈا سونا نام ہے کہ اس تو پہلے کدے کسی انسان دا یہ نام ہویا ہی نہیں۔ تو میرے کول پاکیزہ اولاد منگی نا، پاکیزہ اولاد منگی نا تے پھر سن، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، تیرا پتر ایڈا پاک دامن ہوے گا کہ میرے فرشتے بھی ادو کولوں تقدیس دا سبق لین گے، میرے ملائکہ بھی ادے کول تقدیس دا سبق لین گے، پتر تیرا ہوئے گا، پیغمبر میرا ہوئے گا، نبوت دا تاج بھی رکھاں گا، انا یکون لی غلام، عرض کیتا میرے معبود میں منگ لیا، یہ حال ہے میرا، میرے تے ابرو بھی سفید ہوئے نے، بال چاندی اتر آئی ہے بالاں وچ، ابرو سفید ہوئے نے، بیوی میری بچے جنن دے قابل نہیں رہی، کوئی تصور ہی نہیں کہ اس عمر وچ اولاد ہوئے، میں مانگ لیا، تو اعلان کر دیتا کہ آئے گا، تیری رحمت تے مینوں یقین ہے، پر آئے گا کیویں؟ ولیکن یطمئن قلبی، ولیکن یطمئن قلبی، رب العالمین نے فرمایا کذالک، منگتا بھی آپ تے حیران بھی آپ نے کہ رحمت تے یقین ہے، حالات ایسے نہیں، رب العالمین نے فرمایا کذالک، چٹکی میں ہوگا جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے نا، میں حالات کا پابند نہیں، حالات میرے اشارے کے پابند ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس نو پہلے بیان کیتا پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس نو پہلے بیان کیتا، فاؤنڈیشن رکھیا، ذہن سازی کیتی، قرآن کریم جبر نہیں کرتا، چکبیلی والوں، راول پنڈی والوں، کوٹھہاریوں، قرآن جبر نہیں کرتا، قرآن پیار نال محبت نال گل سمجھاندا ہے، کوشش کرتا ہے بھئی اتوں نہ گزر جاوے، عبد المجید نو پنجابی بولن نہ آوے تو نہ آوے، قرآن نو تے ہر انداز وچ گفتگو کرنا آندا ہے نا، او دی قرآن کریم دی انتہائی کوشش ہوندی ہے کہ گل اتوں نہ گزر جاوے، دل وچ اترے، پہلے ذہن سازی کیتی، پہلے بنیاد رکھی، ہوں آخیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں کیا عیسائیوں، بہت ساری عورتیں بیٹھی تھی، بہت سارے مرد بیٹھے تھے، میں نے کہا جی تھوڑی اکھاں دا پانی خشک نہیں ہو گیا تے تسی بھی قرآن دا شکریہ ادا کرو، یہودیاں دے لے جان والے الزامات دا جواب بائبل نہیں دے سکتی، محسن انسانیت دے قلب اطہر تے اترن والا قرآن دے رہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، جد مریم اپنے گھر دے تنہائی والے گوشے اپنے مسکن دے تنہائی والے گوشے گئی تے اسی اپنا نمائندہ بھیجیا مریم کول، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، او حیثیت نوری، حیثیت نوری، جبرائیل روح الامین حیثیت نوری، پر اسی انہوں بشریت دے لبادے چ بھیجیا، کیوں جی؟ جی کسے عام آدمی نو شاہی لباس پوا چھوڑو تے وہ عزت ود جائے گی نا، تے جی کسے بادشاہ نو مارے کسے مارے دا لباس پوا چھوڑو
تو دی عزت کم ہوے گی نا. ہوں جو روح الامین نو بشریت کا لباس پوایا گیا اللہ نے شان ودھائی کے گھٹائی. معلوم ہویا معلوم تے بہت کچھ ہویا پر تو نہیں نا سمجھے. معلوم تے بہت کچھ ہویا پر تو نہیں سمجھیا. تو بھی سمجھ لینا مولوی نہیں سمجھن دینا تین. مولوی ووٹ بینک بنا رہے اپنا ایکسٹرا کسٹمر. مولوی علیحدہ اپنی مارکیٹ سجانی ہے نا. اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قرآن سے زیادہ سچ کسی نے نہیں بولا. قرآن سے زیادہ سچ کسی نے نہیں بولا. کائنات میں جتنا سچ ہے وہ سارا سچ قرآن نے تقسیم کیا. قرآن صداقتوں کا سمندر ہے. قرآن صداقتوں کا معدن ہے. قرآن صداقتوں کا محور ہے. قرآن صداقتوں کا گلشن ہے. کائنات میں جو جو سچائی پھیلی سب قرآن نے پھیلائی. جب نوری بشر کے لباس میں آیا قرآن نے بتا دیا نقلی ہے اصلی نہیں ہے. جب نوری بشر کے لباس میں آیا تو قرآن نے بتا دیا نقلی ہے اصلی نہیں ہے. پتہ مثل لہا بشرا سویا. لیکن قرآن کے سفر میں اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب نے جگہ جگہ اعلان کیا میں نقلی نہیں اصلی بشر ہوں. میں نقلی نہیں اصلی بشر ہوں. اصل انسان ہوں اور انسانیت کو جو کچھ ملا ہے وہ میرے در سے ملا. فتمثل لها بشرا سویا. تو سیدہ گھبرا گئی. سیدہ گھبرا گئی. اجنبی کو سامنے پایا. میں نے کہا عیسائیوں کو آج کیا حال ہے تمہارا. کوئی اجنبی آ جائے تو گھبراتے ہو یا ہینڈ شیک کرتے ہلو ہلو. اب تو ہلو بھی نہیں ہائے وہ بھی کہتے ہیں ہائے. نام لیتے ہو مریم کا اور چونچلے تمہارے یہ ہیں. وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا. لباس بشر میں اجنبی کو دیکھا تو گھبرائی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. چل جا جے رب کو ڈرن والا ہے. رب العالمین نے فرمایا وضاحت کر گھبرا گئی ہے مریم. قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. میں بد کردار نہیں ہوں. میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. یک نشد دو شد یک نشد. ایک اے بھی تو رب کا بھیجا ہوئے نالے اے بھی بیٹے کی خوشخبری. انا یکون لی غلام. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیرا. بیٹا کیسے میری تو شادی نہیں ہوئی. روح الامین تو بھی جانتا ہے تیرا رب بھی جانتا ہے کہ میرے تو دوپٹے کی تردامنی کو جنت سورج کی کرنیں بھی دیکھنے کو ترستی ہیں. بیٹا کیسے ہوگا بیٹا کیسے ہوگا. قال کذالک. آیا نا کذالک. اس کذالک کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسی کذالک کو سمجھانے کے لیے قرآن پہلے کذالک لایا. حضرت زکریا کی کہانی میں کذالک پہلے لایا تھا کہ یہ کذالک سمجھ میں آ جائے. قال کذالک قال ربک هو علی هین. قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ، گھبراؤ نہیں. اس نے آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا. اب ایک رخ باقی تھا، تیرے بطن سے آنے والا نومولود، یہ باپ کے بغیر آئے گا. وہ دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے میں ضابطوں کا پابند نہیں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، ضابطے میرے پابند ہیں، گھبراؤ نہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رونے دھونے سے نہیں بدلے گا، ہو چکا ہے یہ فیصلہ. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. بچے کے آثار محسوس کر کے مریم کو شاید تنہائی میں چلی گئی، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ جا بیٹھی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. میرے معبود تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا، لیکن میرے معبود میں معاشرے میں کیسے رہوں گی؟ انگلیاں اٹھیں گی، تانے ملیں گے، کس کس کو مطمئن کروں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی؟ رب العالمین کہتے ہیں فناداها من تحتها الا تحزنی. ہم نے مریم کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا. صحرا میں بیٹھی ہونا، دیکھ ہم نے تیرے قدموں میں پانی پیدا کر دیا ہے، چشمہ ابل رہا ہے. اور اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی. سوکھی ہوئی کھجور، کم از کم سوکھی کھجور سے سوکھی کھجوریں گرتی. ہاں ایسی یہ دیکھیے سوکھا ہے نا، اس لیے دکھا سمجھانے کے لیے. سوکھی کھجور سے کم از کم سوکھی کھجور گرتی نا. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور جو تیرے دامن میں تیری گود میں سویا ہے اسے ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ اتنا تیرا بیٹا نہیں ہے جتنی میری امانت ہے، خیال کرنا. جو رب تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ پیدا کر سکتا ہے، سوکھی کھجور سے تازہ پھل گرا سکتا ہے، وہ رب تیری عزت کی بھی حفاظت کرے گا نا. دیکھا قرآن جبر نہیں کر رہا، آپ نے دیکھا نا قرآن جبر نہیں کر رہا، بات پیار سے سمجھاتا ہے. اما ترین من البشر احدا. جب قوم کا سامنا ہو جائے فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دینا کہ میں روزے کے ساتھ. اس وقت کے روزہ دار کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فاتت به قومها تحمله
قوم کا سامنا ہوا، قوم تو پھر قوم ہوتی ہے، قوم تو پھر قوم ہوتی ہے. قالوا یا مریم یا مریم یا مریم لقد جئت شیئا فریعا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اتنے اچھے گھرانے کی بیٹی ہو کر شادی کے بغیر بیٹا لائی ہو، کہاں سے کیسے؟ فاشارت الیہ، اپنے نومولود کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، میں نے تو بات نہیں کرنی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کے دانشور کہنے لگے بچے کی طرف اشارہ کر کے ٹالنا چاہتی ہو، ہم بچے سے کیا پوچھیں، یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے. ویری ڈیپ ویری کنجسٹڈ کوشچن. ہاں بچے نہیں بولتے ایسی باتیں، تجھے بتانا ہوگا تجھے، اور اگر مطمئن نہیں کرو گی تو سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولتے لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی اس انداز میں کہ تیرے بول اور تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی انگلی اٹھائی، سیدنا عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور نعرہ لگایا انی عبد اللہ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا. میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں. مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، میرے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے، میں اس کا عبد ہوں. عبد انی عبد اللہ، میں اس کا عبد ہوں، بندہ ہوں، بندہ ہوں. مجھے اپنی بندگی پہ ناز ہے اس نے مجھے. اور پٹھاریوں نہیں بھول سکوں گا وہ لمحہ زندگی بھر. جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. نہیں بھول پاؤں گا پوری زندگی وہ لمحہ. اور وہ آنسو سیاسی نہیں تھے، خدا کی قسم وہ آنسو سیاسی نہیں تھے. اس لیے کہ جب بات ختم ہوئی اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر درجنوں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے محمد کی سچائی کا اب ہمارا بھی محسن ہے. میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے محسن، پوری انسانیت کے محسن ہیں. بڑی پیاری بات کی اور میری دل کی بات. فرمایا وہ خیر البشر فخر اولاد آدم. ہاں وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیروں نذیروں شفیع دو عالم. وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم. بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم. غنی اور گدا کا، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا
محمد ہمارا محمد، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کا آقا محسن ہے، ساری انسانیت کا محسن ہے، درخواست کرتا ہوں آپ بھی احسان کو اپنائیں، احسان کو اپنائیے، احسان کو اپنائیے، پھول بانٹیے، کانٹے تقسیم نہ کیجیے، انسانیت، احترام آدمیت اسلام کے اہم اہداف، من اہم الاہداف فی الاسلام، احترام آدمیت، انسانیت۔ محمد الیاس کی جماعت دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کروڑوں انسانوں کے دل و دماغ کے کفر کو نکال کر رحمت عالم کے دین کو بٹھا رہی ہے، کروڑوں کافروں کو مسلمان بنا ڈالا اس جماعت نے، گالیاں دے کر نہیں، گالیاں سن کر، گالیاں دے کر نہیں، گالیاں سن کر۔ سیاست کا برا ہو، سیاست کا برا ہو، سیاست نے میری قوم کو لڑا دیا، اس نے انسانیت کے غلاموں احسان سے کام لو، اسی سے آپ کی اور میری دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، آپ نے جس توجہ سے میری گزارش آپ کو سماعت فرمایا، اللہ عمل کرنے والوں میں بھی ہمیں شامل فرمائے۔ اس ادارہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مدرسہ کیا نام ہے؟ مدرسہ الحفیظ حسنیہ شرفیہ۔ یہ اس میں نے پچھلی دفعہ شاید کہا تھا کہ ویرانوں میں بہار کی ابتدا ہو گئی، ویرانوں میں بہار آ گئی، یہاں بچوں کو بھیجیے، انہیں قرآن پڑھائیے، رزق اللہ دے گا۔ انگریزی پڑھنے سے رزق نہیں ملتا، بہت سارے انگریزی خان انگریزی پڑھ لی، ہاں بی اے کر لیا، ایم اے ہو گیا۔ اکبر آبادی کا کہتا ہے نا، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، پی اے ہوئے، نوکر بنے، پینشن ملی اور مت گئی، یہ کار نمایاں کر گئے۔ انگریز بننے کی کوشش نہ کرو بابو، میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، جب تم ٹائی لگا لیتے ہو نا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گدھے نے کوئی ہار پہن لیا، ان کی گلے میں ٹائی ایسے لگتی ہے جیسے گدھے کے گلے میں گھنگرو بندھا ہوا ہے۔ بننے کی، انگریز کا بیٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں،